عالمی منظرنامے سے ہی ظاہر آغاز کریں گے جو کہ اس وقت دنیا کی سب سے بڑی خبر ہے، یعنی کہ ایران امریکہ معاملہ کہاں جائے گا، اور پاکستان کا اس میں مرکزی کردار ہے، ثالث کا کردار ہے، ریڑھ کی ہڈی کا کردار ہے. اور ایسے میں جب ہم یہ سب بات کر رہے ہیں تب ایران میں تیاریاں ہو رہی ہیں ایک بہت بڑے اجتماع کی، جو کہ ممکن ہے کہ یعنی کہ دنیا کی حالیہ تاریخ کا ایک سب سے بڑا جنازے کے حوالے سے کوئی اجتماع ہو. آپ یاد رکھیے کہ امام خمینی کا جو نماز جنازہ کا اجتماع تھا، اس کو آج بھی دنیا کی تاریخ کے جو کچھ بڑے جنازوں کی فہرست مرتب ہوتی ہے تو وہ اس کے بغیر مکمل نہیں ہوتی. اور اب خامنہئی صاحب کے جنازے کے حوالے سے باقاعدہ ایک پورا ایک شیڈیول ہے جو کہ ہمارے علم اور ہم آپ تک پہنچائیں گے بھی. اور ایسے میں خبریں یہی ہیں، آپ نے اوور دا ویکینڈ جو ڈیولپمنٹس تھیں وہ تو دیکھ ہی نہیں کہ ایران اور امریکہ دونوں نے ایک دوسرے کے اہداف کو نشانہ بنایا اور دونوں یہ دعویٰ کرتے رہے کہ فریق مخالف کی جانب سے جنگ بندی کی خلاف ورزی کی گئی، جس کے جواب میں ہم نے یہ کیا ہے. اور ایسے میں خلیجی ممالک پر بھی اٹیکس ہوئے، اور بالخصوص بحرین کے حوالے سے تو ایران کا بہت سخت سٹیٹمنٹ بھی سامنے آیا کہ جس کا خلاصہ یہ تھا کہ بحرین اپنے رویے پہ نظر ثانی کرے ورنہ اس کی بہت بھاری قیمت اس کو چکانا پڑے گی. اس سب کے دوران خبریں یہ ہے کہ اب دوحہ میں قطر میں مذاکرات کا اگلا راؤنڈ ہونا ہے. وائٹ ہاؤس کی طرف سے آفیشیل بیان یہ ہے کہ ایران کی درخواست پر ہم مذاکرات کے سلسلے کو آگے بڑھا رہے ہیں. اور یہ بھی آپ یاد رکھیے کہ جہاں ایک طرف اٹیکس وغیرہ سب تو ہوتے رہے، لیکن نہ صرف یہ کہ یہ کوئی بیان نہیں آیا کہ جناب ہم مذاکرات کے خاتمے کی طرف بڑھ رہے ہیں، بلکہ اس طرز کے بیانات زیادہ آتے رہے کہ ٹھیک ہے یہ سب کچھ ہو رہا ہے لیکن ہم چاہتے یہی ہیں کہ معاملات بات چیت کے ذریعے حل ہوں. تو دوحہ میں اگلی نشست ہونی ہے، وائٹ ہاؤس کے مطابق ایران کی درخواست پر ہونی ہے اور وٹکوف اور کرشنر جا رہے ہیں. ایران نے بالکل اس سے لا تعلقی کا اظہار کیا ہے، وہ کہتے ہیں بالکل ہمارا وفد جا رہا ہے، اس کا امریکی وفد کے دورے سے کوئی تعلق نہیں ہے. آپ کو میں اگر یاد بھی کراؤں، عراقچی صاحب پاکستان میں تھے اور ٹرمپ نے اعلان کر دیا تھا کہ امریکہ کا وفد بھی پاکستان پہنچ رہا ہے. تب بھی ایران کے وفد نے کہا تھا کہ اس وقت کا پاکستان آنے کا ہمارے پاکستانی موجودگی سے کوئی تعلق نہیں، ہم اپنا دورہ مکمل کریں گے اور ہم جائیں گے. یعنی ایران نے بار بار یہ سگنلنگ کی ہے. اور ہم نے سوئٹزرلینڈ میں جب ہم خود بھی وہاں موجود تھے تو ہم نے یہ مناظر دیکھے کہ ایک خاص مخصوص وقت کے بعد ایرانیز نے کہا کہ ہم ان سے بات نہیں کریں گے، ہم بذریعہ ثالث بات کریں گے. تو ایران کی ابھی بھی پوزیشن یہ ہے کہ ہم بات کریں گے، ثالثوں کے ذریعے بات کریں گے، پاکستان کے ذریعے بات کریں گے، قطر کے ذریعے بات کریں گے، نہ کہ امریکہ سے براہ راست. یہ اب تک کا خلاصہ ہے. سوال ہمارا بڑا سادہ ہے کہ 2-3 سوالات پر آج کا ہم پہلا سیگمنٹ بیس کریں گے. بطور مجموعی یہ تو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، کیا یہ کہنا ٹھیک ہوگا کہ یہ ہو رہا ہے؟ اسرائیل کی جو بربریت وہ اپنی جگہ جاری ہے. قطر کے وزیر اعظم نے بھی کہا کہ 100 سے زائد افراد جنگ بندی کے بعد شہید کر دیے. ترکیے کا بیان آیا کہ یہ اسرائیل نے جو شام میں بربریت کی وہ سب کچھ. تو بطور مجموعی حالات درست سمت میں جا رہے ہیں یا نہیں؟ بے شک اوور نائٹ مسائل حل نہ بھی ہو تو بطور مجموعی حالات بہتر سمت میں جا رہے ہیں کہ نہیں؟ یعنی پروسیس کے کنٹینیو ہونے کا امکان زیادہ ہے یا ڈیریل ہونے کا امکان زیادہ ہے؟ پاکستان کا اس سب میں کردار اور آنے والے دنوں میں ممکنہ منظرنامہ، یہ ہم نے ایک مختصر سا خاکہ آپ کی نظر میں کھینچ دیا ہے اور ہم اسی پہ ذرا ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں. منیر اکرم صاحب نے پاکستان کو ریپرزینٹ کیا ہے بڑے بڑے فورمز پہ، آف کورس بہت گرپ رکھتے ہیں اس طرح کے تمام تر معاملات پہ. اقوام متحدہ میں پاکستان کی نمائندگی کا اعزاز حاصل کر چکے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں، میں بہت شکر گزار ہوں. عالمی امور کے ایکسپرٹ اور مڈل ایسٹ کے حوالے سے خاص نظر رکھتے ہیں، العربیہ کے ایڈیٹر ہیں جناب منصور جعفر صاحب، آئی ایم سو گریٹفل. اور تہران سے ہمارے ساتھ سید حسن رضوی صاحب ہیں، ہمارے کورسپونڈنٹ ہیں، جو کہ تہران میں میں نے کہا وہاں تیاریاں اپنے عروج پر ہیں. رہبر معظم ایران کے جو سپریم لیڈر تھے جناب سید علی خامنہئی، ان کی شہادت کے حوالے سے یعنی ان کے تدفین کے جو پروگرامز ہیں اس حوالے سے تیاریاں اپنے عروج اور اختتامی مراحل پر ہیں، جس میں بہت ممکن ہے کہ پاکستان کی اعلیٰ ترین قیادت اور ایون بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی وزیر اعظم پاکستان کے ہمراہ وہاں پر موجود ہوں گے دیگر مملکت کے سربراہان کے ساتھ. میں سب کا بہت شکر گزار ہوں. منیر صاحب، پہلا سوال سر آپ سے یہی ہے کہ یہ ساری ڈیولپمنٹس میں نے سم اپ کی ہیں، پھر بھی یہ کہنا ٹھیک ہوگا کہ یہ صحیح ہے؟ اس میں سے بہت ساری ڈیولپمنٹس ہوئیں تو ہم چاہیں گے، ہر کوئی کہے گا کہ یہ ایسا نہ ہوتا تو اچھا تھا، لیکن اس میں سے کچھ بھی ہونا انہونی نہیں ہے. جب اتنے معاملات فریجائل ہوں، سینسیٹیو ہوں، ولنریبل ہوں تو اس طرح کے واقعات پہ حیران بھی نہیں ہونا چاہیے، پریشان بھی نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، افسوسناک ہے. اور بطور مجموعی بہرحال بھی ہے مور ریزنس ٹو بلیو کہ چیزیں کبھی رفتار کم کبھی زیادہ لیکن سمت جو ہے وہ ٹھیک ہی ہے. آپ یہ کہنا ٹھیک ہوگا یا آپ کہیں گے نہیں صاحب یہ تو معاملات ایسے نظر آ رہے ہیں کہ کہیں اور ہی نہ چلا جائے معاملہ؟ جی، میری نظر میں دونوں فریقین امریکہ اور ایران چاہتے ہیں کہ یہ جو معاہدہ ہوا ہے MOU اس کی امپلیمنٹیشن ہو. صحیح. پر ان دونوں کے درمیان
کچھ چیزیں ہیں جو معاہدے میں ہیں جس کے اوپر اب تک اختلاف ہے. اس ٹھیک. میں جو دو بڑے سوال ہیں وہ ہرمز کا سوال ہے اور لیبنان کے بارے میں ہے. صحیح. یہ اہم مسئلے ہیں دونوں، اور جب تک کہ اس کے اوپر کوئی کلیئرٹی نہیں آئے گی تو یہ معاہدے کا ایک خطرہ رہے گا کہ معاہدہ ٹوٹ سکتا ہے. تو اس لیے یہ دو سوال جو ہیں ان کو پہلے ایڈریس کرنا ہوگا. تو ان کے منیر صاحب اوپر اسی میں کچھ ایڈ کرتا ہوں، بتائیے کہ آپ کا پھر تجزیہ کیا ہے کہ کیا بنے گا، چونکہ اسرائیل وہ کی جانب سے آپ فالس فلیگ بھی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. وہ کہتا ہے جی میری سالمیت کو خطرہ ہے، میں یہ کروں گا وہ کروں گا، اور آپ یو رائٹلی پوائنٹنگ آؤٹ کہ جب تک یہ معاملہ حل نہیں ہوتا یہ مذاکرات کا معاملہ ولنریبل رہے گا. تو اب آپ اپنا تجزیہ اس میں شامل کیجئے کہ آپ کے خیال میں پھر کیا بنے گا اسرائیل لبنان کے معاملے کا. کسی کروٹ بیٹھے گا یہ اونٹ یا ایسے ہی چلتا رہے گا؟ جی، جہاں تک کہ لیبنان کا مسئلہ ہے، آپ کو یاد ہے کہ وہ سوئٹزرلینڈ میں تو ایک ڈی کنفلکشن میکینزم بنایا گیا تھا جی لیبنان کے بارے میں، جی جس میں ایران بھی شامل تھا. جی پر اس کے باوجود باہر جا کر امریکہ نے دو طرفہ معاہدہ کروا دیا لیبنان کی حکومت اور اسرائیل کے ساتھ، جس میں حزب اللہ شامل نہیں تھا، نہ ایران شامل تھا. جی تو اس پہ وہ جو معاہدہ ہوا ہے اس پہ حزب اللہ کی کوئی اعتراض ہیں، اور میرے خیال میں جو اعتراض ہیں وہ سیکوینسنگ کے بارے میں ہیں کہ کون کیا کرے گا پہلے. اب اس کو حل کرنے کے لیے میری نظر میں جو ڈی کنفلکشن میکانزم جو بنایا تھا سوئٹزرلینڈ میں، اس کو ایکٹیویٹ کرنے کی ضرورت ہے. اس میں ایران شامل ہے، اور وہاں کچھ نہ کچھ اس کے اوپر ہم نے سمجھوتا کروانا ہے کہ لیبنان کے جو مسئلے ہیں وہ کیسے حل ہوں گے، اس کی سیکوینسنگ کیا ہوگی. پہلے حزب اللہ ہتھیار چھوڑے گا پھر اسرائیل نکلے گا، یا پہلے اسرائیل نکلے گا اور اس کے بعد میں حزب اللہ ہتھیار. یہ سب میں جو مسئلہ جو گڑی ہوئی بات ہے وہ یہ ہے، صحیح. سیکوینسنگ کی بات ہے. تو ٹھیک. اس کو حل کرنا ہوگا اگر لیبنان کا مسئلہ واپس چھڑ نہیں جا سکتا. رائٹ.